السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ شدہ کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ صبح صادق کے وقت ہی وہ اٹھ کر تیار ہو کر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ آج کل وہ ایک نئے کیس پر کام کر رہا تھا۔ اسٹیٹ کے منسٹر کے بیٹے پر لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کا الزام لگا ہوا تھا اور غازی کی ساری کوشش تھی کہ وہ اس منسٹر کے بیٹے کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج کر اس معصوم لڑکی کو انصاف دلوا سکے، مگر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس پر سے اوپر سے اس پر یہ کیس ختم کرنے کا دباؤ بھی بہت تھا۔ اس نے ان چند ہی دنوں میں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اپنی پوری جان بھی لگا دی تھی، یہاں تک کہ سارے ثبوت بھی اکٹھے کر لیے تھے۔ منسٹر کے بیٹے کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال بھی دیا، مگر عین وقت پر منسٹر کے وکیل کے ساتھ اس لڑکی کے باپ نے آ کر اپنا کیس واپس لے لیا اور وہ خبیث صفت منسٹر کا بیٹا بری ہو گیا۔ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں۔ اپنی کار چلاتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ پر ایک زوردار ہاتھ مارا۔ جبکہ وہ پولیس اسٹیشن سے نکلا تھا تب سے وہ بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ ابھی تک اسے منسٹر کے بیٹے کا اپنی مذاق اڑاتی ہوئی گھنونی مسکراہٹ یاد آ رہی تھی، اس کے باپ کی بے بسی یاد آتی اور اس کے سر کی نسیں غصے سے جیسے پھٹ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ایک بے بس پر ایک طاقتور حاوی ہو گیا تھا۔ اس غریب کو ضرور ایسی دھمکی دی گئی کہ وہ خود بخود پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کیس ختم کروا دیا، یہ کہہ کر کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی منسٹر کے بیٹے نے کی ہی نہیں ہے۔ غازی جیسے جیسے اس بارے میں سوچ رہا تھا اس کا دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس منسٹر کے بیٹے پر اپنی گن کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ جبڑے کسے، آنکھوں میں سرخی لیے وہ بہت ہی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ شایان نے سر اٹھا کر دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آتے غازی کو دیکھا۔ وہ اتنے غصے میں لگ رہا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو کر فوراً ٹیبل سے اپنی کتابیں سمیٹ کر کچن کی طرف بھاگ گئی تاکہ جلدی سے وہ چائے بنا کر اس کے سامنے حاضر کر دے۔ کیا پتہ چائے نہ ملنے پر اس کا سر ہی پھوڑ دے۔ ویسے وہ اب اس سے اتنے غصے سے نہیں بولتا تھا، مگر جب جب اس کا دماغ الٹتا شایان بھی نہیں بچتی تھی۔ غازی بہت غصے سے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ نور کا یہ ٹائم باہر گھومنے کا تھا، اس لیے وہ گھر سے غائب تھی۔ غازی کا اشتعال اور بڑھ گیا۔ اس وقت وہ چاہتا تھا نور اس کے پاس رہتی، وہ اس سے اپنا حال کہتا، اس سے سکون پاتا، لیکن نور کو اس کی اب کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی کیپ سر سے پھینک کر اپنی وردی کے سارے بٹن کھولتا سیدھے واش روم میں گھسا تھا۔ شایان کافی دیر اس کے نیچے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ نیچے آ ہی نہیں رہا تھا۔ چائے بن کر تیار ہو چکی تھی اور پھر ٹھنڈی بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ شایان نے کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا، وہاں اس کے آنے کی کوئی اثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آخرکار اس نے خود چائے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک بار پھر چائے تیار کر کے وہ برتن ٹرے میں سیٹ کر کے خود کو ہزار ہمت بندھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ غازی کافی دیر سے شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے گزار کر بھی اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی، اس کا باپ اور منسٹر کے بیٹے کا چہرہ ناچ رہا تھا۔ وہ اسی طرح تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ واش روم سے باہر نکلا تھا۔ ادھر شایان اس کے بیڈ روم کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ٹرے ایک ہاتھ میں سنبھال کر دروازے پر دوسرے ہاتھ سے دستک دی۔ اندر سے یس کا جواب آیا تو وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ میں چائے لائی تھی آپ بولتے بولتے اس نے غازی کو دیکھنا چاہا کہ وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ وہ تازہ شاور لے کر واش روم سے نکلا تھا اور اسے شرٹ لیس دیکھ کر شایان کی ہوائی ہی اڑ گئی۔ ہاتھوں میں ٹرے کانپی اور غازی نے بہت ناگواری سے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز سنی۔ بٹ نان سینس، ہر وقت لرزنے کانپنے کے علاوہ تمہیں کچھ اور آتا ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر ہلکی آواز میں غرایت تھا اور شایان کی جان اور بھی ہوا ہونے لگی تھی۔ چائے لے، الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کی ایسی حالت ہے۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی سی لڑکی جو اپنی ماں کے ساتھ شہر میں بس پڑھنے کے شوق میں آئی تھی، اسے شہری لوگوں کے طور طریقے کہاں سمجھ آ سکتے تھے؟ چائے بنا کر دو مجھے۔ غازی کا دماغ ویسے بھی خراب تھا، اس کی حرکتوں سے اور بھی خراب ہوا جا رہا تھا۔ حکم دے کر الماری کی طرف اپنی شرٹ لینے کے لیے وہ بڑھا۔ شایان پلکیں جھکائے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ وہ شرٹ سے پہلے بنیان پہن کر شرٹ ہینگر سے کھینچ کر مڑا۔ شایان چائے بنا چکی تھی۔ چائے دو مجھے، اب نیا حکم۔ وہ جو چائے بنا کر کپ وہیں ٹیبل پر رکھ کر جانے لگی تھی کہ غازی سختی سے بولا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی کپ اٹھایا اور نگاہیں زمین پر گاڑے ہوئے آہستہ آہستہ ایک قدم گنتی اس کے پاس چائے کا کپ لے کر آ رہی تھی۔ غازی بھویں سکیڑ کر اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ اور ہاتھوں کی لرزش دیکھ رہا تھا۔ شرٹ پہنتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیا یہ کپ اس تک پہنچ سکتا ہے، اور وہی ہوا جیسا وہ سوچ رہا تھا۔ اس کا پاؤں الجھا اور کپ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سیدھا غازی کے پاؤں پر گرا۔ گرم چائے اس کے پاؤں اور فرش پر الٹ گئی۔ شایان نے چینک کے لیے منہ کھولا اور غازی نے ایک نگاہ کپ کو دیکھا، پھر اسے، اور اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس نے شایان کے منہ پر دے مارا۔ شایان کی آدھی چینک اس کے منہ میں ہی دبی رہ گئی۔ یہ تم جیسی کمزور لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو ان جانوروں کا نوالا بن جاتی ہیں۔
وہ آرام سے تم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ گال پر ہاتھ رکھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود کو دیکھتی شایان پر وہ بری طرح سے دھاڑا۔ کہیں کا غصہ آخر کہیں اور نکلا ہی تھا۔ ایک چائے دینے میں تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، 2 قدم تم سے ڈھنگ سے چل نہیں سکتی، کبھی تمہارا سامنا کسی ہوس سے بھرے بھیڑیے سے پڑ گیا تو تم کیسے اپنا بچاؤ کرو گی؟ کوئی بچانے والا نہیں ملا تو تم کیسے اپنا بچاؤ کرو گی؟ وہ لہو رنگ آنکھوں سے شایان کو دیکھتا ہوا چلا رہا تھا۔ شایان کو اس کی ایک بات بھی نہیں سمجھ میں آئی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آئندہ تم مجھے لرزتی کانپتی ملی نا تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا۔ وہ بری طرح سے دھاڑا اور شایان کی روتے ہوئے آواز نکل گئی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ شٹ! غازی نے غصے میں ہاتھ میں پکڑی شرٹ فرش پر دے ماری۔ وہ غصے میں ایک معصوم کو مار بیٹھا تھا۔ دانت بھینچے وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ادھر ادھر ٹہل کر اپنے اشتعال کو کم کرنے لگا۔ وہ دونوں ٹریڈ مل پر بہت تیزی سے دوڑے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے دوڑنے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کے ورزشی لباس ہی کیا، جسم بھی پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ سانسیں پھول گئیں، مگر سامنے کی طرف کسی غیر نامرئی نقطے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر بس دوڑے جا رہے تھے۔ اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر تھکن نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف غصے کی لالی چھلک رہی تھی۔ وہ دونوں ایسے ہی دوڑتے رہتے کہ ایک ہاتھ بڑھا اور باری باری دونوں ٹریڈ مل خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی مشین رکی وہ دونوں ہی تھم گئے۔ جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر وہ دونوں یوں ہانپ رہے تھے جیسے برسوں سے دوڑتے رہے ہوں۔ کل آپ دونوں کو کیا کسی ریس میں حصہ لینا ہے جو اس کی پریکٹس ہو رہی ہے؟ مشین کو خاموش کرنے والے ہاتھ ان کے باس کے تھے۔ وہ اب ولف اور اس کی جونیئر کو گھور رہے تھے۔ دونوں ان سے نگاہیں چرائے پانی کا اپنا اپنا باٹل لے چکے تھے۔ ولف نے پانی کا باٹل سر پر ڈال کر اپنے اوپر بہانا شروع کر دیا اور جونیئر نے گہری گہری سانس لے کر باٹل منہ سے لگا لیا۔ باس سینے پر بازو باندھے شیشے کی دیوار سے ٹیک لگا کر دونوں کو سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ آپ یہاں اس وقت؟ کوئی خاص بات؟ آخرکار جونیئر کا سانس درست ہوا اور اس نے آہستہ آواز میں پوچھ کر ایک اور ٹاول اٹھا کر ولف کو دیا اور دوسرا اٹھا کر اپنا سر اور بھیگی ہوئی گردن صاف کرنے لگا۔ جب بچے گھر سے غائب ہونے لگیں تو ان کی تلاش میں باپ کو نکلنا ہی پڑتا ہے۔ وہ اب بھی دیوار سے ٹیک لگائے ان دونوں کو سختی سے گھور رہے تھے۔ جونیئر کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی، مگر ولف کے چہرے پر ایسا کوئی احساس نہ چھایا تھا۔ وہ اپنا سر اور گردن ٹاول سے پونچھتا ایک جگہ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے سیدھے ہوئے اور قدم قدم چلتے ان کے سروں پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگوں کو میں نے یہ کیس اس لیے نہیں سونپا تھا کہ اس کے اثرات میرے گھر پر بھی پڑ جائیں۔ بہت پہلے ہی میں نے یہ سمجھا دیا تھا جو اس راہ میں بہت سی ایسی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی جو آپ کا دل تک کاٹ دیں گی اگر تم دونوں ذرا سی بات پر ایسے۔ یہ ذرا سی بات نہیں تھی سر۔ میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ کبھی ان کی بات بیچ میں نہیں کاٹنے والا ان کا شاگرد پہلی بار ان کی بات پوری ہونے سے پہلے احساس ندامت سے بول پڑا تھا۔ ولف نے سر اٹھا کر اپنے جونیئر کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر باٹل سے بچا ہوا پانی حلق میں ڈالنے لگا۔ تو کیا تم نے برا مانا؟ ادھر وہ اپنے شاگرد سے اسے سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے اسے غور سے دیکھ بھی رہے تھے۔ نہ جانے وہ کتنے ضبط سے گزر رہا تھا، ورنہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ان کے گھر والوں سے غافل ہو جائے۔ نو سر، کبھی نہیں۔ میں اس کی بات کا برا کیسے مان سکتا ہوں؟ جوان شاگرد نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور باس نے ولف کو دیکھا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا، جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی نگاہیں ولف سے ہٹا کر جوان کے چہرے پر گاڑ دی جو کہہ رہا تھا، میں نے اس کی بات کا برا نہیں مانا، بلکہ میرا سر شرم سے جھک گیا سر۔ ہم کیسے مرد ہیں کہ آج ہمارے ہی گھر کی بہن بیٹیاں ہم پر اعتبار کھو چکی ہیں؟ کیا یہی ہے ہماری مردانگی؟ یہی ہے ہمارا فخر؟ ہم اپنے ہی گھر کی عورتوں کے رکھوالے بننے کی بجائے؟ وہ آگے سے بول نہیں پایا۔ برداشت جواب دے رہی تھی اور زبان ناچار، بس رگیں تن گئی اور آنکھیں لہو رنگ۔ تم کسی دوسرے کے جرم کی وجہ سے خود کو بلیم مت کرو جونیئر، مجھے تو اپنی پرورش پر فخر ہے۔ جب جب تم لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو سر غرور سے اونچا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بڑھ کر جونیئر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے تھپکا۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکا۔ آئندہ خود کو ان مردوں سے مت ملانا۔ کیا مرد کیا عورت، اگر ہم سب اللہ کے رسول کی بتائی باتوں پر چلتے ہوئے نیک عمل انجام دینا تو یہ مسئلہ ہی نہ رہے۔ اور مجھے یقین ہے میرے بچے اس راہ پر گامزن میرا سر ہمیشہ فخر سے اونچا رکھیں گے۔ انہوں نے اس بار اس کا گال تھپکا اور خاموش بیٹھے ولف کی طرف مڑے۔ اور تم غازی، میں نے تمہیں اپنی بہو کا کیس سونپا تھا اور تم چھپ کر یہاں بیٹھے ہو۔ وہ جیسے اسے سمجھا رہے تھے کہ تمہیں ابھی تھکنا نہیں ہے، اٹھو اور اپنے فرائض انجام دو۔ مجھے کچھ کام نمٹانے تھے، اس لیے مجھے وقت نہیں ملا آپ کی بہو کا کیس ڈیل کرنے کے لیے۔ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بہو کو یہاں لے آئیں۔ وہ کھڑا ہو کر اچانک سے بے تاثر آواز میں جو بولا، ان کے ساتھ ساتھ جونیئر نے بھی تعجب سے ولف کا سخت چہرہ دیکھا۔ اسے معلوم تھا یہاں باس کی بیوی کے علاوہ کوئی اور لیڈی نہیں آتی، تو وہ کیسے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے تعجب خیزی سے پوچھا۔ آپ کی بہو کمپیوٹر انجینئر بننا چاہتی تھی، وہ منٹوں میں کمپیوٹر پر کوئی بھی کام انجام دے سکتی ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ گھر بیٹھے گی تو اس کا دماغ بسا فطور کبھی نہیں نکلے گا۔ اب آپ کا بیٹا سارے کام کا چھوڑ کر دن رات اسے سدھارنے کی ڈیوٹی تو نہیں انجام دے سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے بولتے کاندھے جھٹک کر اپنے اسپورٹس بیگ سے اپنی جیکٹ وغیرہ نکالنے لگا۔ ان دونوں کو پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بڑی مشکل سے ان لوگوں نے اپنی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یعنی اسے تمہارا رائٹ ہینڈ بنا دوں؟
बॉस ने मुस्कुराहट दबाकर गाजी से संजीदगी से ही कहा था। वुल्फ ने सर उठाकर पहले बॉस और फिर जूनियर को देखा। वो भी हंसी दबा रहा था। उसकी भवें तन गईं। मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं, वो घर पर फालतू बैठी ना तो कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। और आप खुद कहते हैं कि खाली बैठा इंसान शैतान का चेला होता है। वो जूनियर को घूरते अपनी शर्ट पहनते हुए आवाज़ में बेपरवाही समाये बोला। जूनियर ने जल्दी से रुख मोड़ लिया, क्योंकि ऐसे ही हंसता रहा ना तो बॉस के जाने के बाद ज़रूर मुक्का खाकर बतीसी तुड़वा बैठेगा। तुम मेरी बहू को शैतान कहना चाहते हो? उन्होंने मसनूई खफकी दिखाई थी। उससे कम भी नहीं। गाजी ने कंधे झटके और जल्दी जल्दी हाथों में दस्ताने डाले। उसे अब कहीं पहुंचने की जल्दी थी। ला हौल वला कुव्वत। मेरी बहू बहुत मासूम है। वो मुंह बनाकर जैसे ही बोले, साथ खड़े जवान को फिर से हंसी आ गई। उसे यहाँ आने के लिए राज़ी कर लीजिए, फिर देखिए उसकी सारी मासूमियत के चेहरे आपको दिखाता हूँ। वो अब अपनी जैकेट पहन रहा था। उन्होंने इस बार कहका लगाया और जूनियर भी खुलकर हंस दिया। कुछ देर पहले माहौल पर जो गम की फिजा छाई हुई थी वो कम कम मबजूल होने लगी थी। कह तो तुम सही रहे हो, जब तक घर पे रहेंगे वो कभी इस गम से नहीं निकल सकती। यहाँ भी लाऊंगा और हॉस्पिटल भी में भी। अच्छा मशवरा दिया तुमने। बिग बॉस यानी वजदान साहब अब संजीदा हो गए थे और हल्की मुस्कुराहट से फुल रेडी हो चुके गाजी को देखा। हॉस्पिटल में क्यों? गाजी ने भवें उचकाई आंखों में तहायुर सिमट आया। मुस्तफ़ा उसका शौहर है, अब वो अपने शौहर की असिस्टेंट बनकर रहेगी। वो बज़ाहिर संजीदगी से ही बोले, पर आंखें मुस्कुरा रही थीं। खामोशी से सब सुनते जैकेट पहनते जूनियर को फिर से हंसी आने लगी थी। अस्तग़फिरुल्लाह। उनके मुंह से सेक्रेटरी वाली बात सुनकर गाजी मुंह बनाकर कहता। एक बार फिर जूनियर को घूरी से नवाजता अपनी बाइक की चाबी उठा चुका था। अब सीधे से अपने अपने घर जाओ तुम दोनों। खबरदार जो कहीं और गए। तुम्हारे घर वालों ने परेशान कर दिया मुझे। वजदान साहब ने उन दोनों को सख्ती से हुक्म दिया और उनसे पहले ही वहाँ से निकल गए। उन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, फिर सर हिलाकर अपना अपना बैग उठा लिया। उनके हुक्म के मुताबिक अब उन दोनों को सीधे घर ही जाना था। रात धीरे धीरे तारीकी का लिबादा ओढ़कर हर सू छाने लगी थी और सन्नाटे चीखने लगे। वो धीरे धीरे चलता हुआ अपने कमरे से निकलकर नीचे आया था। उसका गुस्सा अब काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था और उसे थप्पड़ मारने का एहसास से नदामत गाजी को चैन नहीं लेने दे रहा था। आखिरकार वो खुद को बहुत समझा बुझाकर शायान को देखने के लिए बेडरूम से निकलकर किचन की तरफ बढ़ा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ किचन तक आया था। साफ सुथरा किचन उसका मुंह चिढ़ा रहा था। वो उस वक्त किचन में ही मशगूल रहती थी। डिनर का वक्त होने वाला था और वो जाने कहाँ गुम थी। गाजी किचन से निकलकर पहले लाउंज तक आया। कुछ देर कमर पर हाथ रखकर उसने कुछ सोचा था, फिर उसके कदम धीरे धीरे उस तरफ बढ़े थे जिधर आजकल शायान का कयाम था। पहले रहीमन बुआ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, मगर जब से वो बीमार होकर अपनी बड़ी बेटी के पास गई थी तब से नूर ने शायान पर तर्ज खाकर उसे बंगले के अंदर एक छोटा सा रूम दे दिया था। गाजी उसी रूम के दरवाजे पर आकर थम सा गया। दस्तक दे या ना दे शशोपंच में मुब्तला था कि दरवाज़ा खुद ही खुल गया और उसकी निगाह शायान के चेहरे पर जम सी गई। अभी तक उसके थप्पड़ के असरात शायान के चेहरे पर थे और उसे देखकर जो खौफ शायान की आंखों में उतर आया था उसने गाजी को शर्मिंदा कर डाला। सॉरी, मैं खाना बनाने आ रही थी। गाजी को सामने खड़े देखकर वो इतनी खौफजदा हुई कि फ़ौरन अपने गाल पर हाथ रखकर बमुश्किल चंद जुमले अदा किए थे। गाजी ने गहरी सांस ली। गाल कैसे तुम्हारा? हाथ हटाओ और मुझे देखने दो। वो सीधे माफ़ी तलाफ़ी के बगैर उससे रौब से पूछने लगा और शायान को खौफ के साथ साथ ढेरों रोना भी आया। खबरदार, जो एक आंसू बाहर निकला। उसकी पानियों से डिपडिपाती काली आंखें गाजी को परेशान करने लगी तो उसने सख्ती से उसे डांटा। डांट का ये असर हुआ कि अब आंखें तो डिपडिपा रही थीं, सुर्ख होंठ भी लरसे। गाजी ने बेबसी से आंखें बंद करके दोबारा खोली और फिर सर्द सांस लेकर झंझलाते हुए कहा, रो लो तुम, पहले जी भर कर रो लो। कम से कम ये मंजर तो। अपनी बात अधूरी छोड़कर वो अपने ढीले ढाले ट्राउज़र की जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। शायान को इजाज़त मिलनी थी कि टप टप करके सारे आंसू बांध कर तोड़कर पलकों से टूट टूट कर गालों पर बहने लगे। बार बार पलकें झपकाती और मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती वो गाजी को भी देख रही थी और गाजी को खुद पर हैरत हो रही थी। जिस गाजी को रोने धोने वाली लड़कियों से नफरत थी, उनके आंसू देखकर वो गुस्से से भर जाता था। अभी उस वक्त बड़े आराम से उसके आंसुओं को गालों पर बहते हुए सोच रहा था कि उसके आंसू ज़्यादा चमकदार हैं या उसके गुलाबी होते फूले फूले गाल। मैं अब खाना बनाने जाऊँ? जब बच्चे से रो लिया गया तो दोनों हाथ से गालों को रगड़ कर साफ करने के बाद और साथ में सूं सूं करते हुए जिस मासूमियत से पूछा गया, उतनी देर से संजीदगी से शायान को देखते हुए गाजी को बड़े ज़ोर से हंसी आई, लेकिन वो हंसा नहीं, बस संजीदगी से इतना बोला, मेरे साथ आओ। वो कहकर मुड़ गया और शायान उसके पीछे पीछे रोबोट की तरह चल दी। हाथ अब फिर से दाएं गाल पर रखे हुए थे। थप्पड़ का डर उसके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही बैठ गया था। तुम यहाँ बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वो उसे लाउंज के सोफे पर बैठने का इशारा करके किचन की तरफ चला गया। शायान चुपचाप जाकर सोफे पर टिक गई। थोड़ी ही देर में वो आया और उसके पास बैठ गया। शायान ने ताज्जुब से उसके हाथ में आइस पैक देखा। हाथ हटाओ अपने। उसी रूप से हुक्म देकर खुद ही उसका हाथ हटा दिया। गाजी ने उसके गालों पर अपनी उंगलियों के निशान देखे और फिर वो आइस पैक उसके गालों पर रखा। शायान हवन्नक बनी हुई थी। वो उसके गालों पर आइस पैक से सिकाई कर रहा था।
غازی کی نگاہ پہلی بار اس کی ٹھوڑی کی سائڈ میں اور گردن کے اوپری حصے پر چھوٹے سے تل پر پڑی تھی۔ غازی کو وہ تل بہت جاذب نظر لگا تھا۔ بے ساختہ اس کی انگلی وہاں موجود اس تل کو چھو گئی، اور جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ غلط ہے، اس نے تیزی سے اپنی نگاہیں اور دل کو موڑ لیا۔ میرا ارادہ تمہیں تھپڑ مارنے کا نہیں تھا، بس مجھے تمہارے کانپنے لرزنے پر غصہ آ گیا تھا، اس لیے میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس کے گال پر آئس پیک دھیرے دھیرے پھیرتا اس کی کالی آنکھوں کی طرف ایک دم نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب بغیر کپڑے کے تھے تو شایان نے بہت آہستہ سے جلدی سے کہنا چاہا کہ وہ ہلکے سے چیخ پڑا، استغفر اللہ لڑکی، کیا بول رہی ہو؟ تمہاری اطلاع کے لیے میں نے ٹراؤزرز پہن رکھا تھا، میری شرافت پر شک کر رہی ہو تم؟ اس کے اس طرح شکایت سے بولنے پر پہلی بار شایان کو ہنسی سی آئی تھی، اور غازی جیسے محویت سا ہو گیا تھا۔ وہ ہنسی تو اس کی گیلی آنکھیں بھی ہنس دیں، اور اس کے بائیں گال پر وہ ہلکا سا بنتا گڑھا غازی کو لگا وہ بس اس کے گالوں پر بنتے اس گڑھے میں کھویا جا رہا ہے۔ سوری، میں نے کپ آپ کے پیر پر گرا دیا تھا، اور آپ کو بھی تو لگ گئی ہوگی۔ شایان کی شرمندہ شرمندہ آواز پر وہ بری طرح سے چونک گیا۔ اپنی بے خودی پر لعنت بھیج کر اس نے بس اتنا کہا، میرے پیر میں کوئی چوٹ نہیں لگی ہے۔ آئس پیک اس کی طرف بڑھا کر وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ تم کھانا بنا لو، تب تک میں پرنس کے پاس ہوں۔ وہ جانے کیوں اپنے سے کئی سال چھوٹی اس معصوم سی لڑکی سے گھبرا اٹھا تھا۔ بغیر اس کی طرف دیکھے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ عجیب ہے یہ، کب تھپڑ مار دے، کب مرہم رکھ دے، کب مہربان ہو جائے اور کب کھڑوس ہو کر منہ بنا لے۔ شایان منہ بنا کر سوچتی آئس پیک گالوں پر رکھتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا تاکہ جلدی جلدی ڈنر تیار کر لے۔ وہ بے چینی سے ہاسپٹل کے باہر کھڑی بار بار اپنے موبائل کی طرف دیکھ لیتی اور پھر گیٹ کی طرف جس کا اسے انتظار تھا۔ وہ آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے بیگ کے اسٹرپ کو کندھے پر درست کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گیٹ کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ چند سانسیں ہونٹوں سے خارج کی اور جلدی جلدی بال انگلیوں سے سوارے روڈ کے کنارے اس طرح کھڑی ہوگی جیسے کب سے یہاں کھڑی کسی سواری کا انتظار کر رہی ہو۔ کار گیٹ سے نکل کر اسی طرف آ رہی تھی۔ ایک بار تو وہ ڈری کہیں کو وہ کار روکے ہی نہ، لیکن پھر خود کو تسلی دی، وہ ضرور دیکھ کر کار روک دیں گی۔ اور وہی ہوا، کار رکی اور بلیک شیشے نیچے ہوئے، اور اریبہ نے مسکرا کر کار ونڈو کی طرف دیکھا۔ اینی پرابلم بیٹا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کار کے اندر موجود مسز وجدان نے بڑی نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ اریبہ تیزی سے ان کی کار کے نزدیک آئی اور ذرا سی جھکی اور بڑی معصوم سی بن کر بولنا شروع کیا۔ وہ آنٹی عائزہ جلدی چلی گئی تھی، اور مجھے یہاں کام تھا، اب اتنی دیر سے کسی سواری کے منتظر ہوں۔ موبائل بھی ڈیڈ ہو گیا، ورنہ گھر کال کر لیتی، اب گھر کیسے جاؤں، اسی لیے یہاں کھڑی ہوں۔ وہ بھولی بھالی مسکینوں والی شکل بنا کر ونڈو کار کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی چپکے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے مرتضیٰ کو بھی دیکھا، جو روڈ کو گھورتا سختی سے ہورن بھینچے ہوئے تھا۔ بھلے وہ اریبہ سے لاتعلقی اختیار کیے ہوئے تھا، لیکن مرتضیٰ کو اس کی کہیں ساری باتوں میں سوائے مکاری کے، بو کے اور کچھ بھی نہیں محسوس ہوا۔ فون کرنا ہوتا تو وہ ہاسپٹل کے اندر جا کر بھی کر سکتی تھی۔ ارے بیٹا آؤ، ہم ڈراپ کر دیں تمہیں۔ اللہ رے، اس کی بامروت اور مہربان ماں۔ مرتضیٰ کا دل اسٹیئرنگ پر مارنے کو ہوا۔ ماما، میڈم خانزادہ سے کہیں ریسیپشن پر جا کر اپنے گھر والوں کو کال کر لے، ان کے لیے کار آ جائے گی، ان کے ڈرائیور سمیت۔ اس سے پہلے یہ فضول کی ذمہ داری گلے پڑتی وہ اپنی ماما سے بولا۔ اریبہ جو بے تحاشا خوش ہو گئی تھی، اچانک سے مرتضیٰ کے بولنے پر اس کا منہ بن گیا۔ آنٹی میں نے کال کی تھی، بٹ کوئی کال پک اپ نہیں کر رہا، سب نہ جانے کہاں ہیں، بٹ کوئی بات نہیں، آپ چاہیں میں کیسے بھی چلی جاؤں گی، بھیا بھی نہیں ہے، کوئی رکشہ ہی پکڑ لوں گی۔ اف، اس کی مکاریاں! مرتضیٰ کا خون کھول رہا تھا اس کے ڈرامے پر۔ کوئی بات نہیں، آپ بیٹھو بیٹا، ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ اس کی بھولی بھالی ماں اس مکار لڑکی کے چکر میں آ چکی تھی۔ مرتضیٰ ہورن بھینچے تیزی سے بیک ڈور کھول کر بیٹھتی اریبہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اوہ تھینک یو آنٹی، آپ نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ ادھر وہ اپنی بے تحاشا خوشی چھپاتی بیٹھتی بڑی مظلوم بن کر بولی تھی۔ ویلکم بیٹا، آپ لیٹ نہیں ہو گئی آج؟ انہوں نے بیک ویو مرر سے اس پیاری سی لڑکی کو محبت سے دیکھا۔ بھلے وہ افشین کی بیٹی تھی، مگر اس کی حرکتیں اور باتیں اس سے بہت الگ تھیں۔ انہیں ایک انسیت سی اس سے محسوس ہو رہی تھی۔ آنٹی، مریضوں کو دیکھتے ہوئے ٹائم گزر گیا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا علاج کرتے ہوئے، خاص طور پر انجیکشن لگاتے ہوئے۔ شانی کو اس کی بچکانی باتوں پر ہنسی دبانی مشکل ہو رہی تھی، اور مرتضیٰ کا خون دھیرے دھیرے ابل رہا تھا۔ ویسے مجھے بہت افسوس ہے، میری وجہ سے آپ لوگوں کو دوسری روٹ بدلنی ہوگی، آپ کا گھر تو جلدی آتا ہے نا آنٹی؟ وہ بار بار چپکے سے ایک سائڈ سے نظر آتے مرتضیٰ کو بھی دیکھ دیکھ کر اپنے دل کو سیراب کر رہی تھی۔ لائٹ پیچ کلر کی شرٹ کونیوں تک موڑے وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا، بالکل اس کے فیوریٹس ٹرکش ہیروز کی طرح۔ بالکل فکر مت کرو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، شانی اب ونڈو سے باہر دیکھتی سادگی سے بولی تھی۔ میں ایسا کروں آنٹی کہ آپ کے گھر چلوں، وہاں سے کال کر لوں گی ڈرائیور کو، اور مصطفیٰ بھیا سے بھی مل لوں گی۔ وہ ذرا سا جھجک کر آہستہ آواز میں بولی۔ مرتضیٰ خود شانی بھی بری طرح چونکی تھی۔ وہ پریشان ہوئی اور مرتضیٰ کا پارا ہائی ہوا۔ سیدھے سے اپنے گھر۔ وہ تند روئی سے گویا ہوا ہی تھا کہ شانی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں کے اشارے سے آگے سے بولنے سے منع کر دیا، اور رخ موڑ کر آہستہ اور نرم آواز میں کہا، آپ کی ماما اعتراض نہ کریں اریبہ۔ نہیں آنٹی، انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ویسے بھی وہ لوگ گھر میں ہوتے ہی کہاں ہیں جو انہیں میرے کہیں آنے جانے کی خبر ہو، بچپن سے میں تنہا ہی رہی ہوں۔ وہ جوش سے بولتے ہوئے ایک بیگ
اداس نظر آنے لگی۔ شانی کو اس کے چہرے پر محرومی کے سائے گزرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بس ایک مرتضیٰ تھا جسے یہ سب صرف مکاری ہی لگ رہی تھی۔ اوکے، ہم چلتے ہیں، مجھے بھی اچھا لگے گا کہ میری بیٹی میرے گھر آئی ہے۔ انہوں نے جیسے ہی کہا اریبہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوہ آنٹی، آپ کتنی اچھی ہیں، جتنی کیوٹ ہیں اتنی ہی رحم دل۔ جانے کیوں دوسرے لوگ اتنے بے مروت اور بے رحم ہو گئے ہیں۔ اریبہ بولتے بولتے مرتضیٰ پر طنز بھی کر گئی۔ اپنے باپ سے پوچھ لو، بے رحم کی ڈیفینیشن اچھے سے بتائے گا۔ وہ اتنے زہریلے انداز میں بولا کہ اریبہ کے دل میں اس کا زہر کا اثر پھیل گیا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ مرتضیٰ، شانی نے بیٹے کو ٹوکا تو اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سوری اریبہ بیٹا، آپ میرے بیٹے کی بات کا برا نہ مانیں۔ وہ خاموش ہو گئی، اریبہ سے معذرت خواہ ہوئی۔ اٹس اوکے آنٹی۔ اب تک چہکتی اریبہ خاموش سی ہو گئی۔ اس کا باپ اگر ایسا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ کب اسے سمجھے گا، اور نہ جانے کب وہ اسے سمجھا پائے کہ وہ اپنے ماں باپ جیسی نہیں۔ کافی دیر شاور لے کر وہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ اورنج کلر کے فراک پر تنگ پاجامہ اور اس کے ہم رنگ دوپٹہ بیڈ پہ پڑا تھا۔ نہانے کے بعد اس کی شہابی رنگت اور بھی چمک گئی تھی، لیکن کالی آنکھیں اب بھی اداس سی تھیں۔ وہ بالوں سے تولیاں نکال کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور انم نے تیزی سے مڑ کر آنے والے کو دیکھا۔ اندر آنے والے کو وہ اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے زمانے بعد اسے دیکھا ہو۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ سلام کرتا ہاتھ میں لیا ہوا بیگ صوفے کی طرف اچھال کر قدم قدم چلتا سیدھے انم کی طرف بڑھا۔ اپنی حالت سے بے خبر وہ آنکھیں پھاڑے مصطفیٰ کو پل پل اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ شوہر اگر گھر آئے تو اس کے سلام کا جواب دینے میں اور حال احوال پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے مسز۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب آیا، انم کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنی گھمبیر آواز میں کہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بھیگے بھیگے بالوں کی لٹیں چھوئیں۔ انم ہڑبڑا کر ہوش میں آ گئی۔ فوراً یہ خیال آیا کہ دوپٹہ ندار تھا اور مصطفیٰ کی نگاہوں کی گرمی سے وہ بری طرح سے بوکھلائی۔ آپ کب آئے؟ بے وقوفی بھرا سوال پوچھ کر تیزی سے رخ موڑا مصطفیٰ نے، اس سے بھی تیزی سے اس کا رخ پھر سے اپنی جانب کر دیا۔ ابھی آیا ہوں۔ اس کی آواز مدھم سی تھی اور پھر سے انم کی گیلے بالوں کو کبھی اس کی پیشانی سے ہٹاتا، کبھی گالوں سے۔ ادھر وہ بے بسی سے بیڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، دوپٹے کی فکر چھوڑ کر میرا حال پوچھو، میری تھکان اتارنے کا انتظام کرو۔ بھاری آواز بوچھل سی ہوئی اور اس نے گیلے بالوں کو گردن سے ہٹاتے ہوئے بڑے حق سے جھک کر اس کی گردن پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھ دیے۔ انم نے کس کر آنکھیں میچ لیں۔ آج مجھے پتہ چلا کہ سچ کہا ہے کسی نے، سکون صرف بیوی ہی دے سکتی ہے۔ اس کی گردن پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے اس کی خوبصورت آواز بوچھل ہو کر اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ انم کو اس کے سلگتے ہونٹ انگارے سے لگنے لگے۔ اپنی پوری قوت لگا کر اس نے مصطفیٰ کو دور دھکیلنا چاہا۔ ڈونٹ ڈو دس۔ اگر چاہتی ہو کہ میں ابھی اور اسی وقت اپنا حق نہ وصول لوں تو چپ چاپ اپنی جگہ کھڑی رہو۔ گاٹ اٹ؟ انم کی دونوں کلائیاں کو اس نے بری طرح جکڑ کر اپنی اسی مخصوص سختی سے انم کو جسے سمجھا دیا کہ وہ اس پتھر سے کبھی جیت نہیں سکتی۔ مجھے چھوڑ دیں، جانے دیں پلیز۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گلا روند گیا، گھنیری پلکیں بھیگ گئی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ کیوں جانے دوں؟ اور کب تک تمہاری بات مانوں؟ شوہر ہوں تمہارا۔ اس کے رونے پر بری طرح سے بھڑکا۔ انم کی کلائی پر گرفت اور سخت ہو گئی۔ زبردستی کے شوہر بن کر آپ مجھ پر روب نہیں جما سکتے۔ کلائی میں ہوتے درد سے وہ پھر غصے سے چلائی۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر زبردستی ہی صحیح۔ میں کیوں اپنا دل ماروں، کیوں تمہاری بات مانوں؟ اس نے ایک دم سے اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹخ دیا اور انم کی جان ہی نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنی جیکٹ کی چین کھول کر جیسے ہی اپنی شرٹ کھولی، انم چینخ پڑی۔ نہیں نہیں مصطفیٰ، پلیز مصطفیٰ، میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ میرے ہیرو ہیں، آپ ان جیسے مت بنیں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر مصطفیٰ کا سارا غصہ جھاگ بن کر ختم ہو گیا۔ تو تم مانتی ہو کہ میں تمہارا ہیرو ہوں؟ وہ سنجیدگی سے اس کے آنسو دیکھتا پھر بھی سختی سے بولا۔ بچپن سے مانتی ہوں، اس میں کبھی کوئی شک ہے آپ کو؟ مصطفیٰ نے ہونٹ گول کر کے اس کا معصومانہ اقرار سنا۔ ٹھیک، تو اب تم اپنے ہیرو کی ہر بات مانو گی؟ پھر سے شرٹ کے بٹن بند کرتا اس کے پاس آیا اور انم کے قریب بستر پر ٹک گیا۔ انم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس سے پہلے ہی وہ دوپٹہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ کہا نا دوپٹے کی فکر چھوڑ دو، ابھی اپنے ہیرو کی سنو، اس کی ہر بات مانو۔ دوپٹہ دور کرتے ہوئے اس نے اپنے اکھڑ لہجے میں کہہ کر گردن اکڑائی۔ انم تو بول کر پچھتائی، غصہ بھی آیا اور دانت پیس کر ایک خفا نگاہ اس پر ڈالی۔ بولو، مانو گی نا؟ دوپٹہ ہاتھوں میں اونچا کر کے وہ جیسے اس کے ضبط کو آزما رہا تھا۔ جو ماننے والی ہوگی، وہ بے بسی سے بولی۔ ماننی تو تمہیں سب میری ہی ہے، بس وقت کا انتظار ہے، ابھی صرف کچھ معمولی باتیں ماننی ہیں۔ وہ آرام سے انم کا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اس کو تپا کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اور نہیں مانا تو؟ تیکھی چتون سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے کا جو سین پورا نہیں ہوا تھا وہ مکمل کر دوں گا۔ آرام سے ڈریسر کے پاس جا کر اپنا برش اٹھایا اور بالوں کو سنوارتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا گیا۔ انم ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتری اور پورے غصے سے اس کے پاس آتے ہوئے اس نے مصطفیٰ کے گلے سے لٹکتا دوپٹہ اپنا دوپٹہ کھینچنا چاہا کہ اس سے بھی تیزی سے مڑ کر مصطفیٰ نے اسے جھٹکا دیا اور وہ سنبھل بھی نہیں پائی کہ جو دوپٹہ مصطفیٰ کے گلے میں تھا وہ اب اس کی کمر میں رسی کا حلقہ بن کر پڑ گیا اور اس نے انم کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔
مسز، ہماری اجازت کے بغیر اب اپنی سانسیں بھی مجھ سے نہیں چھین سکتی، وہ بولتے ہوئے جھکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، چند سانسوں کی اس کی سانسوں سے الجھا کر وہ پھر سے سیدھا ہو گیا۔ انم کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ یہ صرف کچھ سیکنڈز کا رومانس ہے، اگر تم نے اس طرح مجھے دیکھنا بند نہیں کیا تو یہ والا رومانس منٹوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی پھیلی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں ڈال کر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ انم نے جلدی سے پلکیں جھکا کے، تو اب کیا کہتی ہو، ماننا ہے یا نہیں؟ اس کی کمر میں پڑا دوپٹہ اپنی کمر کی طرف لا کر اس نے گرہ باندھ دی۔ انم نے دانت کچکچا کر اس تنگ دل کو دیکھا جسے ہمیشہ اپنی منمانی کی عادت تھی۔ کیا ماننا ہے؟ اتنی سختی سے اس نے دوپٹہ اپنی اور اس کی کمر کے ارد گرد باندھا تھا کہ وہ سیدھے اس کے سینے سے لگی جا رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر مصطفیٰ کے سینے پر رکھ کر وہ بری طرح سے جھجھلائی ہوئی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں، ابھی بس میں جیسے جیسے کہوں اس طرح تیار ہونا ہے۔ انم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اس کی مٹھیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑے آرام سے کھول کر اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسا لیں۔ چھوڑیں گے تب نہ تیار ہوں گی نا؟ اب تو جھنجھلاہٹ کے ساتھ ساتھ اسے شرم بھی آنے لگی تھی، گالوں پر پہلی بار حیا کی سرخی کھلنے لگی تھی۔ تیار ایسے بھی ہو سکتی ہو تم؟ وہ اسے اسی طرح گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا اور بس اتنا کیا کہ اس کے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ انم کو ناچار اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ وہ جو کہتا گیا اس نے وہی کیا۔ بال سوار کر آدھے کھلے چھوڑے، کانوں میں اس کی پسند کے ایئر رنگس پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں، اور جیسے ہی وہ ہلکا پھلکا میک اپ کر کے لپسٹک ہونٹوں پر سجا کر اس کی طرف دیکھ کر بولی، بس یہ اب ولیمے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ مصطفیٰ اسے دیکھ کر مسکرایا اور جھکا۔ ایک بار پھر انم کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ وہ اس کے ہونٹوں سے لپسٹک صاف کر رہا تھا اور اس بے دردی کی حرکت پر انم نے اس بار اس کے شانے پر مکے برسائے۔ چوڑیوں کے شور نے مصطفیٰ کو اور بھی مدہوش کر دیا۔ تمہاری لپسٹک سے سجے ان لبوں کو میں سب کے سامنے صاف کر دیتا کہ مجھے یہی صحیح لگا، میں ادھر ہی یہ کام کر دوں۔ کچھ لمحے بعد اس نے انم کے ہونٹوں کو رہائی دے کر اپنے ہونٹوں کو ہتھیلی سے صاف کیا تھا۔ انم نے تیزی سے شیشے کی طرف دیکھا۔ اس کی گستاخی سے اس کے لبوں کی سرخی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اب ان کو مصنوعی رنگوں کی ضرورت نہیں۔ انم کے ہونٹوں پر سختی سے اپنا انگوٹھا رگڑ کر وہ ہلکے سے مسکرایا اور اس کی اور اپنی کمر کے گرد بندھا دوپٹہ کھول کر خاموش ہو چکی تھی۔ انم کے سر پر ڈال دیا۔ وہ اب اس سے نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ جو کچھ بگڑ گیا اسے ٹھیک کر لو، میں 5 منٹ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ چپ کر اس کے گالوں کو چوم کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر وہ اپنے دونوں گالوں پر اپنی ہتھیلی رکھ کر ان کی تپش دور کرنے لگی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔